को सलाम जी। जो दूसरे ममालिक से भी हैं और सब शहरों से हैं। मैं भी दूसरे मुल्क में ही हूँ, जर्मनी में हूँ, तो आप सबको मेरा सलाम। तो जैसे कि अभी अभी हमें खबर मिली है कि श्रीमंजम साहब जो भी कैमरे पे थे, उनके भाई कोमा में चले गए हैं, जो काफ़ी दिनों से बीमार हैं, उन्हें बुला लिया गया है। इधर उधर ही हैदराबाद में है, तो उन्होंने सारी खिदमत करनी है, तो हम उनके लिए वो बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने सब कुछ सेट किया हुआ था। तो एक तरफ हम उनके भाई के लिए दुआ करते हैं, उस फैमिली के लिए दुआ करते हैं, उनके इस अचानक और फौरी सदमा में या ये जो सख्त बीमारी की हालत में अफसोस होता है, उसमें हम शामिल हैं, यकजहती करते हैं। मैं मुख्तसर तौर पे सलीमंजम के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ हैं बड़े सालों से। शायद जितना मकतबा में पुराना है, उतनी उनकी पुरानी हमारे साथ वाबस्तगी है। शुरू से ही वो हमारे साथ हैं। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तर्जुमा भी किया हमारे लिए, तहरीर भी की है, तालीफ भी की है, उनकी अपनी किताबें भी हैं, और इबादती शायरी भी करते हैं, कहीं कहीं वो गाई भी जाती है। बहुत मेहनती हैं, बहुत मुनज़्ज़म है, और अपने अज़म से, अपनी कमिटमेंट से बहुत मुखलिस हैं। तो उन्होंने मकतबा में पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, और मकतबा में पाकिस्तान ने उनको बहुत कुछ दिया है, उनकी कौमी शनाख्त का हिस्सा है। तो हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं उनकी खिदमात के लिए। और आज जिस वो फिक्र और गम में हैं, हम उनके लिए भी अपनी यकजहती का इजहार करते हैं। ये उनकी जगह पे मौका मिला है कि मैं कुछ आज़ादी की अलाहियात, लिबरेशन थियोलॉजी पे मुतल्लिक, और ख़ासकर फादर गुस्तावो गुतियेरिस उनके मुतल्लिक कुछ बातचीत करूं। और उनका मजमून यही था जो आज मिस्टर सलीमंजम ने देना था, वो मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। पहले मैं फादर गुस्तावो गुतियेरिस के बारे में बताऊंगा। ये मैं पहले बता दूं, बार बार भी बताऊंगा, जो भी शख्स लिबरेशन थियोलॉजी का नाम लेता है, अगर उसको गुस्तावो गुतियेरिस का नाम का पता नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता। फादर गुस्तावो किताबों में लिखा हुआ है, मैं समझाऊंगा और फिर आपको पता चलेगा कि मैं किस अहम शख्सियत की बात कर रहा हूँ। जो भी शख्स मकतबा नाम पाकिस्तान को जानता है, इसके नाम को जानता है, या इसकी सोच से वाबस्ता है, और उसको फादर गुस्तावो गुतियेरिस का पता नहीं है, तो वो नामुकम्मल है। जो भी शख्स लिबरेशन थियोलॉजी, आज़ादी की इलाहियात के मुतलिक बातचीत करता है और उसको फादर गुस्तावो गुतियेरिस का नाम नहीं आता, तो ये वो भी नामुकम्मल है। जब मैं बातें बताऊंगा आप समझ जाएंगे। तो ये फादर गुस्तावो गुतियेरिस, ये 8 जून 1928 को पैदा हुए। आज वो अभी उनकी उम्र 93 साल है, 93 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन ज़हन में बड़े एक्टिव हैं। जब वो आज भी लेक्चर्स देते हैं, बातें करते हैं, आप यूट्यूब में, गूगल में उन्हें सर्च कर सकते हैं, उन्हें पढ़ें, उन्हें सुने, आपको लिबरेशन थियोलॉजी का पता चलेगा। उनका जो आबाई मुल्क है वो है पेरू। ये लातीनी अमेरिका के मगरब की तरफ मुल्क है, एक्वाडोर के साथ पेरू, और इसका दारुल हुकूमत लीमा है, जहां वो पैदा हुए। पहले तो वो डायसन प्रीस्ट थे, डायसन प्रीस्ट जैसे मैं हूँ, लेकिन बहुत बुजुर्ग उम्र में वो डोमिनिकन बन गए। आजकल वो ओपी हैं, डोमिनिकन फादर्स हैं, फ्रांस में रहते हैं, लेकिन लेक्चर देने के लिए कहीं कहीं जाते आते हैं। मैं जो पहली बार फादर गुस्तावो गुतियेरिस को मिला वो 1987 में था। मैं एक सेमेस्टर पढ़ने के लिए अमेरिका में गया था। मुझे नहीं पता था कि क्या कोर्स होगा क्या, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ने के लिए गया था। और वहाँ जो दुनिया के, तीसरी दुनिया के माहिरीन इल्म इलाहियात थे, लिबरेशन थियोलॉजी के एक्सपर्ट्स थे, माहिरीन, उनसे हमें क्लासें लेने का, सुनने का, बल्कि उनके साथ रहने का मौका मिला। और उनमें फादर गुस्तावो गुतियेरिस भी थे, हमारे उस्ताद हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में वहाँ से रोशनी पाई, फिक्री रोशनी,
एक रूहानी रोशनी होती है, एक एकेडमिक इनलाइटनमेंट होता है। तो मैंने फिक्री सोच की रोशनी फादर गुस्तावो से, उनके कदमों से पाई। उन्होंने हमें ना सिर्फ दर्स दिए 3-4 हफ्ते, बल्कि हमारे साथ रहते खाते पीते थे। जब उनका उसी साल में उनका 60 साला जन्म भी था, जन्मदिन सालगिरह भी थी, और मैंने फिर मलमल का कुर्ता उन्हें दिया, उन्होंने पहना। उनके साथ हमारी तस्वीरें भी हैं, और उन्होंने हमारे साथ मिलके खाने तो हमने बहुत खाए। फिर 1988 में दोबारा मैं और 7-8 और लोग, जिनमें हमीद हेनरी साहब भी शामिल थे, हम दोबारा उसी इदारे में गए और उन्हीं उस्तादों को सुनने का दोबारा मौका मिला। और फिर हमारी ज़्यादा में बहुत ही रोशनी मिली। फिर हमने सोचा कि पाकिस्तान में आके मकतबा पाकिस्तान की वजूद आया, और हमने सोचा कि आज़ादी की इलाहियात के बारे में उर्दू ज़ुबान में लोगों को भी कुछ बताया जाए, और उसकी वजह से मकतबा पाकिस्तान का वजूद आया। तो फादर गुस्तावो गुतियरेस मकतबा पाकिस्तान के लिए दो तरह से बहुत अहम है। पहली वजह यह है कि फादर गुस्तावो गुतियरेस सारी दुनिया में सबसे पहले हैं जिन्होंने लिबरेशन थियोलॉजी शुरू की। लिहाजा उनको बाबाए लिबरेशन थियोलॉजी कहते हैं, कि वो लिबरेशन थियोलॉजी का बाप है। उसने दुनिया में शुरू की थी। उनकी जो ये किताब है जिसने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया, वो 1971 में छपी थी, अ थियोलॉजी ऑफ लिबरेशन। ये उनकी पहली किताब थी, और यहाँ से लिबरेशन थियोलॉजी शुरू होती है। तो वो लिबरेशन थियोलॉजी के बाप हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो भी लिबरेशन थियोलॉजी का नाम ले और उसको फादर गुस्तावो गुतियरेस का नाम का पता ना हो, तो वो नामुकम्मल है। इसके बाद और भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उनका जिक्र करूंगा। लेकिन जो हमें मकतबा पाकिस्तान को पैदा करने में, वजूद में लाने में, मकतबा पाकिस्तान बनाने में जो ख्याल मिला था, रोशनी मिली थी, वो फादर गुस्तावो गुतियरेस से मिली थी। लिहाजा इस लिहाज से फादर गुस्तावो गुतियरेस मकतबा पाकिस्तान के भी फिक्री बाप है। जो ख्याल, जो सोच, जो नज़रिया है, जो रोशनी है, वो मकतबा पाकिस्तान को मैरिनोल स्कूल ऑफ थियोलॉजी में फादर गुस्तावो गुतियरेस से मिलने और उनसे सुनने और उनके साथ रफाकत में मिली थी। लिहाजा हम मकतबा पाकिस्तान की भी जो पिदरानियत है, जो बाप होना है, हम फादर गुस्तावो गुतियरेस को सलाम करते हैं, उनकी खिदमात को, उनकी रोशनी को जो उन्होंने हमें दी, और जिसकी वजह से मकतबा पाकिस्तान में ये सारे काम हो रहे हैं जो भी है। इनकी जो पहली किताब थी थियोलॉजी ऑफ लिबरेशन, अ थियोलॉजी ऑफ लिबरेशन, मैं जो सारे लोग हैं, सारे नौजवान हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने टेलीफोनों पे, एंड्रॉयड टेलीफोनों पे इतना यूट्यूब, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा वक्त लेके कोई ना कोई स्पीच फादर गुस्तावो गुतियरेस की सुने। आपको समझ आए ना आए कोई बात नहीं, ये अहम नहीं है। उनको देखें, उनको खराज तहसीन पेश करें, उनको देख के अकीदत करें उनकी, और सुने। और आप 1-2 दफ़ा सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ी देर के बाद उनके ख्यालात के बारे में भी बात करूंगा। ये जो किताब है अ थियोलॉजी ऑफ लिबरेशन, मेहरबानी से इसका नाम ज़रा याद करें, रखें, ऐसा ना हो कि सुन जाए या भूल जाए। जो लिख सकते हैं लिख लें, अ थियोलॉजी ऑफ लिबरेशन। ये 1971 में छपी थी। इसमें उन्होंने ये किया कि उन्होंने तारीख, सियासत और निजात को इकट्ठा करके बयान किया। तारीख, हिस्ट्री, सियासत, पॉलिटिक्स, इसमें इकोनॉमिक्स भी आती है, इक्तिसादियात भी, बहुत कुछ आता है दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, और निजात का नजरिया। और इन्होंने उस किताब में सिस्टमैटिकली सक्रमेंटों के बारे में भी बताया, यसुमसी के बारे में भी बताया, पुराने ऐदनामे के नबियों के मुतालिक भी बताया। उन्होंने ये बताया कि निजात सिर्फ और सिर्फ इंसान की मुआशरत में ही हो सकती है, उसके रहने सहने में, जहां भी वो है। उसके बाहर, हमारी मुआशरत के बाहर, हमारे रहतल के बाहर, हमारे जिंदगी बसर करने के बाद, हमारी तारीख के बाहर खुदा नहीं बोल सकता। खुदा जब भी इंसान से बोलता है, उसकी अपनी रोजमर्रा जिंदगी के हालात में और उसकी तारीख में बोलता है। खुदा के पास और कोई तरीका ही नहीं है
آپ سے مجھ سے بات کرنے کا کہ اس نے جب آپ سے اور مجھ سے بات کرنی ہے تو ہمارے حالات میں چونکہ ہم انسان ہیں، مٹیریل ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، اس تاریخ میں رہتے ہیں، تو انہی تاریخ میں رہ کے انہی حالات میں اور ہماری زبان بول کے بات کرنی ہوگی. یعنی مجھے اجازت دیں انسان بن کر ہی بات کرنی ہوگی کیونکہ ہم انسان ہیں. اور خدا نے ایسے ہی کیا، بائبل کا ایک ایک ورق، ایک ایک صفحہ اسی بات کو بتاتا ہے. تو فادر گستاوو گوتیریس نے یہ بتایا کہ ایمان اور سماج یہ دو علیحدہ علیحدہ نہیں باتیں ہو سکتی. یا یہ ہم اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں، یہ ایک کتاب یہ ذرا رکھے، بعد میں بتاؤں گا. ہیلو، یہ کتابوں کو بھی ذرا نہ رکھے. فادر گستاوو گوتیریس کی تصویر دے دے، فادر گستاوو کی تصویر دے دے. اوکے. ادھر ہی نیچے ہی پڑی تھی، تیسرا سلائیڈ کا تھا. یا بہت ہی چھوٹے قد کے انسان ہیں لیکن خیالات اتنے بلند ہیں کہ انہوں نے دنیا کو ہلا دیا تھا. ایک پاؤں سے تھوڑی سی معذوری ہے اس لیے وہ سیدھا نہیں چلتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں ہسپتال میں تھا اور کافی سال میں ہسپتال رہا اپنے پاؤں کی وجہ سے، اور وہیں میں نے سب کچھ پڑھ لیا، یہی سب کچھ پڑھ لیا. تو انہوں نے جس کو ہم معذوری کہیں گے، معذوری سے خدا کا فضل پایا اور بہت کچھ پڑھ کے انہوں نے بہت کچھ لکھا. یہ آپ نام بھی پڑھ لیں. اور فادر گستاوو گوتیریس انہوں نے کہا جو میں بات کر رہا تھا کہ ایمان اور سماج کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھا نہیں جا سکتا اور نہ علیحدہ علیحدہ رکھ کے جیا جا سکتا ہے. میں کہہ رہا تھا ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ گرجے اور گلی یا گرجے اور گھر کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اور ہر مذہب میں یہ آزمائش رہی ہے، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کریں. آپ گرجے آئے ہیں، گرجے کا کام کریں، بعد میں جو زندگی میں ہوتا ہے ایسا کریں. تو یہ ایک بڑا گیپ ہے جو مذہب پیدا کرتا ہے. مذہب کے فرائض ادا کرو، دینی فرائض ادا کرو، پارسائی کے فرائض ادا کرو، جو بھی آپ کو مذہب نے کلیسیا نے کہے ہیں وہ کرو. گلی کے متعلق، اخلاقیات کے متعلق آپ کا کیا ہے یہ مذہب نہیں بتاتا. ہاں البتہ منبر سے تقریر کرتے ہیں اتوار کے لیکچر میں کہ ایسا کیا کرے ایسا کیا کرے، لیکن میں تصوراتی خیالی آئیڈیا کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب نے علیحدہ کیا ہے. یسوع مسیح نے اور انبیاء کرام نے اور فادر گستاوو نے اپنی تھیالوجی میں کہا نہیں، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر وہ ہے تو وہ ہے، اگر ایمان ہے تو سماج ہے، اگر سماج ہے تو ایمان ہے. یہ علیحدہ کر کے نہیں دیکھے جا سکتے. اور جو بھی علیحدہ کرے گا وہ اپنے ایمان میں دراڑیں، رفٹ پیدا کرے گا، رپچر پیدا کرے گا، اس میں تقسیم پیدا کرے گا، اور اس سے ریاکاری اور دوغلا پن پیدا ہو سکتا ہے. ہوتا بھی ہے کہ آپ گرجے میں اپنی جائے عبادت میں اور اپنے ایمان کے اظہار میں، اقرار میں آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن عام زندگی میں فرق ہے. تو اس سے ریاکاری پیدا ہوتی ہے. جو ایمان اور سماج کو ملا کے نہیں چلتا وہ ریاکاری کو جنم دیتا ہے. تو فادر گستاوو گوتیریس نے زندگی دنیا میں اس زمانے میں، پہلے بھی باتیں ہوتی تھی لیکن اس زمانے میں پہلی بار بڑا سسٹمیٹکلی منظم طریقے سے یہ کتاب لکھی، تھیالوجی آف لبریشن، تاریخ، سیاست اور نجات کو، اور ایمان اور سماج کو، اور نجات اور معاشرت کو. کہ آپ کو اگر نجات ملنی ہے تو صرف گرجے جانے سے نہیں ملنی، صرف نمازیں پڑھنے سے نہیں ملنی. اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معاشرت اور اخلاقیات بھی درست کرنی ہوگی، تب آپ نجات کے حصہ دار، شریک دار بن سکتے ہیں. گو ہماری دعاؤں میں، ہر دعا میں، بپتسمہ کی دعا میں بھی اور یوخرستی عبادت کی دعاؤں میں یہ پوائنٹ آتے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. لیکن مذہب بنیادی طور پہ قدامت پرست ہوتا ہے. قدامت پرست کے معنی ہے ہزاروں سال پرانی کتابوں پہ یقین رکھتا ہے. اور ایسے لوگ، فادر گستاوو گوتیریس جیسے لوگ، انہی کتاب کے نئے معنی لیتے ہوئے اپنے حالات کے مطابق نئی باتیں کرتے ہیں. فادر گستاوو گوتیریس نے انہوں نے پہلی دنیا کی تھیالوجی کی بھی بات کی
جو میں نے اپنی کتاب اپنی کتاب غریبوں کے مقدمے میں لکھا ہے، یہ جو پہلی دنیا کے تھیولوجین ہیں، جو پہلی دنیا کی تھیولوجی ہے، پہلی دنیا کے معنی ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس میں زیادہ یورپ کے ممالک ہیں، امریکہ کے ممالک ہیں، اور کچھ ایشیا کے ممالک، 2-3 ایشیا کے ممالک ہیں، جن بہت ہی ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ ان کے مسائل فرق ہے، ان کے سوالات بھی فرق ہے، ان کے پرابلمز، ان کے حقیقتیں زندگی کی فرق ہے، وہ نہیں ہے جو ہماری ہیں، جو تیسری دنیا کی ہیں، خاص کر تیسری دنیا کے غریبوں کی ہیں۔ تو فادر گستاوو گوتیریس نے کہا جیسے لوگوں کے سوالات ہوں گے، جیسے لوگوں کے حقائق ہوں گے، ویسی تھیولوجی ہونی چاہیے۔ لہذا تھیولوجی لوگوں کے حقائق سے کان کترا کر، آنکھیں کترا کر، آنکھیں چرا کر یا کان بہرے کر کے نہیں کام ہو سکتا، کہ لوگوں کے حالات، لوگوں کے مسائل کچھ فرق ہوں اور تھیولوجی کچھ اور ہو۔ تو یہ کسی بھی ملک میں جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جن کو بنیادی طور پہ کھانے پینے کے لیے ملتا ہے، ان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ مذہب کو الگ کر کے دیکھتے ہیں، صرف اتوار کو جائیں اور بڑے عقیدت مندانہ طریقے سے گیت گائیں، تلاوت کریں، مناجات کریں، سارا کچھ کریں، لیکن ان کا معاشرت میں اپنی معمول کی زندگی میں کیا کردار اور کیا رویہ، اس کی کوئی بات نہ کریں یا اس کے ساتھ میں نہ ملائیں۔ تو فادر گستاوو گوتیریس نے اس اپنی کتاب ہے تھیولوجی آف لبریشن، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، بعد میں دوسری کتابیں بھی انہوں نے لکھی، میں تھوڑی دیر کے بعد ذکر کروں گا۔ انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا اور اتنا عالمانہ اور سادہ سادہ الفاظ میں اور منظم طریقے سے، یعنی سسٹمیٹک، وہ کتاب لکھی کہ اس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ جب یہ باتیں ہونے لگی، میں ساری باتوں میں تو نہیں جا سکتا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں 2-3 اور بھی تصور کے خیالات کے نظام ہے۔ ایک نظام تو ہے فرانسیسی انقلاب، 19ویں صدی میں فرانسیسی انقلاب ہوا، جس نے فرد کی رائے کو، فرد کے ایک انڈیویجول کے، ایک فرد کی رائے کو، فرد کے احترام کو بہت ابھارا۔ علامہ اقبال کی شاعری میں بھی کافی اس پہ زور ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہوا 19ویں صدی میں، وہ ایک صنعتی انقلاب تھا، انڈسٹریل ریولوشن، اور پھر کارل مارکس اور چارلس ڈارون، یہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں۔ کارل مارکس نے تو مزدوروں کے حقوق کے لیے اور اجرت میں جو مالکانہ نفع ہے اس میں شمولیت کے لیے، مزدوروں کی شمولیت میں بہت کام کیا، اور چارلس ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ بہت ساری باتیں ہیں، ہم سب پہ نہیں جائیں گے۔ تو ان سب کی روشنی میں اور ویٹیکن مجلس دوم کی روشنی میں، جو 1962 سے 1965 تک ہوئی، فادر گستاوو گوتیریس نے ایک بار پھر لبریشن تھیولوجی کو پیدا کیا، لبریشن تھیولوجی کو رواج دیا، لبریشن تھیولوجی کو سامنے لائے کہ نجات کو معاشرت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہمارا خدا معاشرت سے علیحدہ کر کے نجات آپ کو دے سکتا ہے۔ نجات کسی کونے میں ہونے والا خدا کا کام نہیں ہے۔ خدا فیملیز میں، صحن کے اندر اور ہمارے روزمرہ کے تعلقات میں بولتا ہے، اور وہیں وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اور وہیں ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ کس سمت میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں۔ تو میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، شاید آپ اس کو بار میں بھی اس پہ سوچیں، غور کریں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مذہب ان دو باتوں کو تقسیم کرتا ہے۔ دیکھیں، مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دنیا میں ٹی وی پہ ہم کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا خبریں آتی ہیں دنیا کی، لیکن وہ ہماری مناجات کا، ہماری دعاؤں کا حصہ نہیں بنتی۔ ہمارے جو مسائل ہیں، واقعی جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں، فیملیز کے، گھروں کے، ان کے لیے بھی کم نماز ہوتی ہے۔ مناجات میں زیادہ تو ذبائش کے لیے، میک اپ کے لیے، کور اپ کے کرنے کے لیے، اچھی اچھی باتیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ زندگی نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کی زندگی، حالات جو پس رہے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بھی شخص سسٹم کے خلاف اپنے اتوار کی نماز میں بات چیت نہیں کرتا کہ فلاں حکومت کا سسٹم یا مذہب کا سسٹم یا چرچ کا سسٹم یہ ہے کہ یا پیرش میں یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہونا، یہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی عوام پہ گزرتی ہے اس کے متعلق کوئی نہیں بات کرتے۔
تو نجات اور معاشرت میں بہت گہرا تعلق ہے. یہی ایمان جو ہے زندہ ہوتا ہے. یعقوب رسول کے خط میں کہ یا پولس رسول کے خطوں میں کہ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے، اور بھی بہت سارے حوالے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا آج فادر گستاوو گوتیریس پہ زور ہے. تو فادر گستاوو گوتیریس جب بولتے ہیں، جب پڑھاتے تھے ہمیں، تو نبی کی طرح بولتے تھے، کلام کرتے تھے. ان کا زیادہ زور آواز اونچی بولنے میں نہیں تھا، لیکن زیادہ زور ہے کہ باتیں واضح ہونی چاہیے. تو انتہائی سادہ اور انتہائی حلیم ہیں، مگر انقلابی سوچ رکھتے ہیں، بغیر کسی کے مخالفت کہے سب کچھ کہہ جاتے ہیں. تو بہت سادہ زبان ان کی کتابوں میں بھی، اور بے حد واضح، ویری کلیئر کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. لیکن عالمانہ خیالات ہیں سادہ لوگ میں. تو ان کی سوچ میں ایک طرف عالمگیریت ہے اور دوسری طرف مقامی ہے. اور یہ جب تک یہ دو باتیں نہ ہوں، جس پہ مکتبہ نویم بہت زور دیتا ہے کہ ایک طرف انسان عالمگیر ہے، یونیورسل کا حصہ ہے، پلانٹ کا حصہ ہے، کہ وہ کائنات کا حصہ ہے، اور جو کچھ بھی دوسرے ممالک میں ہوتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس سے متاثر ہونا چاہیے، اس کو سوچ، اس کو اس کی فکر ہونی چاہیے، دلچسپی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے، ہم کسی جزیرے میں نہیں رہ سکتے کہ مجھے کیا لگے، میں اس سے بالکل ایسے مسیحی مومن نہیں رہ سکتا، کیونکہ یسوع نے جو نجات کا نظریہ دیا ساری دنیا کے لیے دیا. لہذا جو مسیح کا بدن ہے، جو مسیح کی کلیسیا کا رکن ہے، فرد ہے، اس کو ساری دنیا کے متعلق سوچنا چاہیے یا فکر کرنی چاہیے، دلچسپی رکھنی چاہیے. تو آج تو ایک نعرہ ہے نا کہ ساری دنیا ایک گاؤں ہے، کہ ہم سب کے ایک دوسرے کے ملتے جلتے ہیں. تو ایک عالمگیر سوچ ہونی چاہیے، جو جہاں بھی جو بھی دنیا بھر میں جو بھی حقائق ہیں، مسائل ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے جو گولز ہیں کائنات کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے متعلق سوچنا چاہیے، اس کے متعلق فکر کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور کہیں کہیں ہمیں اپنی ترجیح اور دلچسپی بنانی چاہیے کہ وہ بھی ہماری اس سے آپ کی شخصیت میں بھی نکھار آتا ہے کہ آپ صرف کھانے پینے کے علاوہ یا اپنے رشتہ داروں کے علاوہ یا صرف ساتھیوں جولیوں کے علاوہ اور بھی کوئی بات کر سکتے ہیں. دوسرا ہے مقامی ہونا. تو ایک طرف عالمگیر ہونا، سوچ میں عالمگیر ہونا، اور ایکٹیویٹی میں، عمل میں مقامی ہونا. یہ بہت بڑا نعرہ ہے لبریشن تھیولوجی کا کہ گلوبل سوچ ہونی چاہیے، عالمگیر سوچ ہونی چاہیے، اور ایکشن مقامی ہونا چاہیے. اس بات کو، جو بھی مسئلہ عالمگیر مسئلہ ہے، اس بات کو آپ اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، ویڑے میں کیسے دیکھتے ہیں، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو سوچ تو عالمگیر ہوتی ہے، لیکن عمل جو ہوتا ہے مقامی ہوتا ہے. عمل لوکل ہوتا ہے، ایکشن لوکل ہوتا ہے، لیکن سوچ گلوبل ہوتی ہے، عالمگیر ہوتی ہے. تو یہ نہ صرف ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ ایک شخص کے لیے، انسان کے لیے، اگر آپ بہتر انسان ہونا چاہتے ہیں، مؤثر مومن ہونا چاہتے ہیں، تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، عالمگیر ہونا اور مقامی ہونا. میں فادر گستاوو گوتیریس کی ایک اور نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے انسان پہ اور مومن پہ بہت زور دیا ہے کہ اگر اچھا مومن ہوگا، ایفیکٹو بلیور ہوگا، مؤثر مومن ہوگا، تو وہ ہی اچھا انسان ہو سکتا ہے، اور اگر اچھا انسان ہوگا تو وہ اچھا مومن بھی ہوگا. یعنی ان دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے. انہوں نے اس خوبصورتی سے اس کتاب تھیولوجی آف لبریشن میں سمجھایا ہے کہ بہت باتیں کلیئر ہیں. چلو ہمارے لیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، حمید ہنری صاحب کی، ہمارے لیے تو اس لیے بھی کلیئر ہیں کیونکہ ہم نے خود ان کو سنا ہے، ان کو دیکھا ہے. تو جب ایک دفعہ مقرر کو سن لے خود یا دیکھ لے تو اس سے کتابیں ان کی اور زیادہ واضح ہو جاتی ہیں. لیکن میں اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں، پھر میں اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، کہ جب تک لکھنے والے جس نے کتاب لکھی ہے اس کے لیے آپ کو ایک فکری عقیدت نہ بنے کہ آپ تھوڑے سے اس کو چاہیں، تب تک اس کے خیالات نہیں آپ سے کلام کرتے.
تو میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں فادر گستاوو گوتیریس کے علاوہ اور بھی دنیا کے بڑے بڑے عالم تھے ادھر. فادر ٹیسا بالا سوریا تھے, فادر لیونارڈ ہاف تھے. یہ بہت لمبی لسٹ ہے. میں نے اپنی کتاب غریبوں کے مقدمے میں لکھی. تو یہ بات ہے کہ ان عالموں کے ساتھ, ان استادوں کے ساتھ عقیدت کرنی چاہیے. جو اپنے استاد سے عقیدت کرتا ہے, ہم تو صرف نمبر لینے کے حساب کتاب لگاتے ہیں کس سے ہم نے زیادہ نمبر لیے یا ملے ہمیں, لیکن ایک استاد کی سے شخصیت سے عقیدت ہوتی ہے, اور اس عقیدت کی وجہ سے اس کی شخصیت, اس کا علم آپ میں جڑ پکڑتا ہے, آپ میں آتا ہے, اور پھر آپ کو اس کو بہتر طریقے سے پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں. یہاں تک تو تھا فادر گستاوو گوتیریس کا تعارف, اور ان کی کتاب تھیولوجی آف لبریشن جو 1971 میں چھپی, اور جس نے دنیا میں لبریشن تھیولوجی کو پیدا کیا, جنم دیا. یہ وہ باتیں ہیں. جب انہوں نے کتاب یہ چھاپی تو کلیسیا نے ان پہ الزام لگایا کہ یہ تو کمیونزم اور سوشلزم کے خیالات ہیں, اشتراکیت کے خیالات ہیں, یہ تو روس کے خیالات ہیں. اور روس والوں نے بھی ان کو ٹی وی میں ماسکو میں بلایا. روس والے خدا کو نہیں مانتے, انہوں نے ماسکو میں بلایا. انہوں نے محسوس کیا کہ فادر گستاوو گوتیریس تو سوشلزم اور کمیونزم کا پرچار کرتا ہے, سوشلزم کا, تو یہ تو ہماری بڑی حمایت کر رہا ہے. تو کلیسیا نے بھی اس پہ, ان پہ کافی اعتراض کیے, الزام لگائے, مقدمے بھی لگے کہ آپ کمیونزم کے ساتھ ہیں, کارل مارکس کے ساتھ ہیں, مارکسزم کے ساتھ ہیں. پھر انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا ان کی منزل فرق ہے, ہماری منزل فرق ہے. ہماری منزل یسوع مسیح ہے, ہماری منزل نجات ہے, لیکن ہم ان کے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں. کیسے؟ انہوں نے حالات کا تجزیہ کیا, انالیسس کیے, ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ان کی منزل فرق ہے, ہماری منزل فرق ہے. جیسے دیکھیں, آپ بس میں جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, آپ ٹکٹ دیتے ہیں, تو آپ کی منزل فرق ہے, دوسرے کی منزل فرق, اس کا ایمان فرق ہے, آپ کا فرق ہے, یا بہت ساری باتیں. تو انہوں نے ایک بات یہ کی. اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی. دوسری کتاب کا نام لینے لگا, وی ڈرنک فرام آور اون ویلز, ہم اپنے چشموں سے پیتے ہیں. یہ حکمت کی کتابوں میں سے یہ لفظ انہوں نے لیا ہے, ہم اپنے چشموں سے پیتے ہیں. وی ڈرنک فرام آور اون ویلز. جو ان پہ الزام لگائے گئے تھے, اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ ہم نے کسی سے کچھ نہیں لیا نہ سیکھا ہے. جو بھی ہے, ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو اپنے ویڑوں میں, اپنے محلوں میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وی ڈرنک فرام آور اون ویلز, اور وہاں سے ہم طاقت لے رہے ہیں. ہم کسی اور ازم جو بھی ہوتے ہیں, سوشلزم, مارکسزم, کمیونزم, ہم کسی اور ازم کو نہیں لے کے چل رہے. ہم پاک انجیل کو پڑھتے ہیں اور اپنے چشموں سے پیتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں, جو ہمارے محلے میں, ہماری برادریوں میں ہو رہا ہے, اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت مشہور کتاب تھی. تھیولوجی آف لبریشن کے بعد وی ڈرنک فرام آور اون ویلز. یہ جو 3 کتابیں, ذرا مہربانی سے کتابیں دکھائیے. یہ جو 3 کتابیں ہم نے چھاپی ہیں انہیں, اور ہم نے فادر گستاوو گوتیریس کو عقیدت دی ہے ان 3 کتابوں کو اردو میں چھاپنے کی. دراصل نام فرق ہیں, ادھر ہم نے نام 3 فرق رکھے ہیں. رہائی کی تحریریں, ایک اس کا ٹائٹل چل رہا ہے, اس میں ایک رہائی کی راہیں ہیں, ایک کلیسیا اور رہائی ہے, اور تیسری کتاب ہے رہائی کی روحانیت, جلد سوم. یہ فادر گستاوو گوتیریس کی ایک ہی کتاب کے کچھ ہم نے چیپٹرز لیے ہیں, صرف اس لیے کہ کتابیں موٹی نہ ہو جائے, کتاب موٹی نہ ہو جائے. تو ہم نے ایک ہی سلسلہ رکھا, رہائی کی تحریریں, اور 3 کتابیں چھاپی ہیں. اور ایک اچھا اتفاق تھا کہ ان کے مترجم بھی سلیم انجم ہے. آج انہوں نے ایک کتاب پہ لیکچر دینا تھا, تو یہ پتہ نہیں دوسری کتاب اگلے سال آئے گی اور تیسری سال اس سے اگلے سال آئے گی, کیونکہ ہم نے 3 سالوں کا آن لائن کلاسز کا 3 سالوں کا سلیبس بنایا ہے. میں کلاس دے رہا ہوں. تو اس لحاظ سے یہ تینوں کتابیں ایک ہی مصنف کی ہیں, اور ایک ہی کتاب میں سے نکالی ہے ہم نے.
تو میں यहाँ मकतबान पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि उनकी दूसरी जो दो किताबें हैं, मैं क्लास दे रहा हूँ, तो एक किताब उन्होंने अयूब की किताब पे लिखी है, अयूब की किताब। और मैंने जिंदगी में पहली बार अयूब की किताब फादर गुस्तावो गुतियरेस से सुन के, सीख के, पढ़ के इतना मुतासर हुआ। चलो खुदा ने चाहा तो कभी मैं कुछ सेमिनार दूंगा अयूब की किताब पे, कि जो हम आम लोग पाकिस्तान में सारे, बल्कि आम लोग नहीं, पढ़े लिखे भी, खादम भी, कलीसिया के खादम भी, जैसे अयूब की किताब को पढ़ते समझते हैं, उससे बिल्कुल फर्क है। और उन्होंने, ये मैं थोड़ा सा मौजू से हट ना जाऊं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने फादर गुस्तावो गुतियरेस ने कहा है कि ये लिबरेशन थियोलॉजी, मुकामी थियोलॉजी का सेमिनार हो रहा है अयूब की किताब में, कि अयूब के 3 दोस्त आए हैं, वो रवायती थियोलॉजी बोलते हैं, और हर दोस्त की एक तकरीर के बाद अयूब भी तकरीर करता है, और अयूब लोकल थियोलॉजी की बात करे कि मैं अपने हालात में, दुखों में खुदा को ढूंढना चाहता हूँ। तो बहुत खूबसूरत एक किताब को पढ़ा गया है अयूब की किताब को। तो मैं ये बात कर रहा था कि मकतबान पाकिस्तान से मैं ये तकाजा करता हूँ, तजवीज़ देता हूँ कि एक तो उनकी ये किताब छापे हुई ड्रिंक फ्रॉम आवर ओन वेल्स, और एक अयूब की किताब वाली किताब भी छापे उन्होंने, एक अयूब की किताब पे भी लिखी अंग्रेजी में। या उनके ये जब भी आजकल लेक्चर्स देते हैं इधर उधर यूट्यूब से, वेबसाइट से देख के वो लेक्चर तर्जमा करके छुपवाएं, ताकि हम फादर गुस्तावो गुतियरेस की सोच को आम करें। मैं अभी भी महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान में, मकतबान पाकिस्तान के लोग ही लिबरेशन थियोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन हम जो करते भी हैं, हम थोड़ा सा सतह पर हैं, सतही हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं, गहराई में हमें पता नहीं, ये नहीं हमें को पकड़े पूछे तो फिर शायद हम ना बता सके। इसलिए मैं जोर देना चाहता हूँ कि इधर उधर के सेमिनार करने की भी बहुत जरूरत है, लेकिन जिस मकसद के लिए, जिस बाप ने मकतबाना में पाकिस्तान को पैदा किया, फादर गुस्तावो गुतियरेस, उसकी सोच को भी आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को असल में पता चले कि ये लिबरेशन थियोलॉजी है क्या, ये रिहाई की रूहानियत, रिहाई की तहरीरें, रिहाई की राहें, ये क्या है, और मकतब में क्या करना चाहता है और क्या हासिल करना चाहता है, या लोगों को, अपने पढ़ने वालों को, अपने सुनने वालों को किस सिमत में लेके जाना चाहता है, कहाँ तक जाना चाहता है। तो मैं फादर गुस्तावो गुतियरेस पे आज की जो किताब है, मैं तो जर्मनी में बैठा हूँ, मैंने वो तो नहीं पढ़ी, ना मैं उस पर बातचीत कर सकूं, लेकिन मैंने तीनों की बातें की हैं, रिहाई की राहें, कलीसिया और रिहाई, रिहाई की रूहानियत, इनका पस मंजर दिया है मैंने, जिसने लिखा है उसके मुतालिक भी बताई है बातें, और इन तीनों किताबों को पढ़ने का तारुफ दिया है कि इन किताबों में बातें क्या हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि जितने भी शुरा हैं इस कॉन्फ्रेंस के, जूम कॉन्फ्रेंस के, उनमें से काफ़ी लोग ये किताबें ले पढ़ें और कभी ना कभी बातचीत भी करें, क्योंकि हमारी अभी भी जो बातें होती हैं, तज़किरा होता है या तबादला ख्यालात होता है, उसमें जो लैंग्वेज है, जुबान का लबो लहजा अभी भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर वाला, सती सती है, जैसे कि हमें पता नहीं है, लेकिन आप बात को मेकअप कारकुर के करते हैं, करना तो चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि किताबें पढ़ें, कोई इनके लेक्चर सुने, ताकि आपके ख्यालात में थोड़ी सी गहराई पैदा हो। तो मैं इस बात पे अभी बात को ख़त्म करूंगा। मैं चाहूँगा कि जितनी बातें मैंने की हैं आज, फादर गुस्तावो गुतियरेस के बारे में, थियोलॉजी ऑफ लिबरेशन के बारे में, और मकतबान के वजूद के बारे में, और इन 3 किताबों के बारे में थोड़ा सा हल्का सा पस मंजर दिया है, ख़ासकर तारीख, सियासत और निजात, या निजात और मुआशरत पे। तो इस पे अगर कोई बातचीत करना चाहे, अपने ख्यालात, अपने इज़हार ख्याल भी करे, तासुरात भी दें जो कुछ मैंने आज कहा है, और अगर कोई सवाल है तो वो भी करे, लेकिन पहले तासुरात दें। आप में से हर एक बारी बारी वो जो हमारे फैसिलिटेटर हैं रियाज डेविड साहब, वो कंट्रोल करेंगे, तो आप बारी बारी पहले तासुरात दें कि आज जो बातें हुई हैं, फादर गुस्तावो गुतियरेस के बारे में बार बार नाम ले रहा हूं, ताकि आपको मजबूर करूं कि आप ये नाम जुबान से लाएं और बोलें, और बोल के खुशी महसूस करें
کہ آپ نے ایسے شخص کا نام لیا ہے جو مکتبہ نویم کا بھی باپ ہے اور لبریشن تھیالوجی کا بھی باپ ہے، اور اسے آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کا حصہ ہیں، کہ ساری دنیا انہیں باپ کہتی ہے لبریشن تھیالوجی کے، اور آپ بھی ان کا نام لیتے ہیں۔ تو آپ آج کی باتوں سے باتیں بھی کریں، تاثرات بھی دیں اور سوالات بھی کریں۔